بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرچہ آ ناقض وضو باشد ناقض اندر تیمم او باشد۔ عزیز طلباء، نام حق کا آج 19واں سبق پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہرچہ آ ناقض وضو باشد، ہر منا ہر، چے منا جو چیز، ہر چے منا چیز، آ منا وہ، ہر وہ چیز، ناقض منا جو توڑنے والی ہے، وضو منا وضو باشد منا ہو، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑنے والی ہو، ناقض اندر تیمم او باشد، تیمم میں، اندر تیمم کا مطلب ہے تیمم میں ناقض توڑنے والی ہے، او باشد ہو، جو چیز وضو کو توڑنے والی ہے، تیمم میں بھی، تیمم کو توڑنے والی بھی وہی چیز ہے، تیمم کو توڑنے والی بھی وہی چیز ہے۔ وہ آنکھ قادر شود بر آب طہور، زو شود در زماں تیمم دور، واؤ منا اور، آ منا وہ، کہ منا جو، قادر منا قدرت رکھنے والا، شود منا ہو، بر منا پر، آب منا پانی، طہور منا پاک، وہ جو پاک پانی پر قدرت رکھنے والا ہو۔ زو شود در زماں تیمم دور، زو اصل میں از او، اس سے، شود منا ہو جائے گا، در منا میں، زمان منا اسی وقت، فوراً، تیمم منا تیمم، دور منا دور، اس سے اسی وقت تیمم دور ہو جائے گا۔ یوں ہی بندہ پاک پانی پر قادر ہو جائے گا، اسی وقت تیمم ختم ہو جائے گا، تیمم کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی پہلی تو وہ چیزیں جو وضو کے اندر ہیں، جو وضو کو توڑنے والی ہیں، اگر وہ پائی گئی تیمم کے اندر تو پھر تیمم ختم ہو جائے گا۔ اور وضو سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ پانی پر قادر ہو جائے، پہلے صاف ظاہر پانی نہیں تھا تو اس نے تیمم کیا، جب پانی پر قادر ہو جائے گا تو تیمم ختم، اب وضو کرنا پڑے گا۔ ہر کے میلے ز آب دور بود، ای تیمم ورا طہور بود، ہر منا ہر، کے منا جو، میلے منا میل، ایک میل کو کہا جاتا ہے، زے منا سے، آب منا پانی، دور بود منا دور ہو، ہر جو شخص پانی سے ایک میل دور ہو، ہر جو شخص پانی سے ایک میل دور ہو، ای تیمم ورا طہور بود، یہ تیمم، ای تیمم، یہ تیمم، ورا اصل میں ہے اورا، ورا اصل میں کیا ہے؟ اورا، تو اس کو، او منا اس، را منا کو، طہور منا پاک کرنے والا، بود منا ہوتا ہے، تو یہ تیمم اس کو پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی ایک میل دور پانی ہو، قریب قریب پانی نہ ہو تو پھر تیمم کر لے، اور تیمم اسے پاک کرنے والا ہے۔ ور بود آب کم تر از میلے، نیست در ناروائش کیلے، ور میں نہ اگر، بود میں نہ ہو، آب میں نہ پانی، کم تر میں نہ بہت کم، پانی کم، بہت زیادہ کم، میلے میں نہ ایک میل، اگر پانی ایک میل سے زیادہ کم ہو، ایک میل پورا نہ ہو، آدھے میل پر پانی مل جائے، پونے میل پر پانی مل جائے، تو اب کیا حکم ہے؟ ور بود آب کم تر از میلے، اگر پانی ایک میل سے کم مسافت پر ہو، نیست در ناروائش کیلے، نیست میں نہ نہیں ہے، در میں نہ میں، ناروا میں نہ نجائز، شین جو ہے نا، یہ شین سے مراد، شین میں نہ اس ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے تیمم، شین سے مراد اس، اچھا اس سے مراد کیا ہے؟ تیمم۔ ترجمہ سمجھے، نیست در ناروائش کیلے، نہیں ہے اس تیمم کے نجائز ہونے میں کیلے کوئی باس و مباحثہ، بغیر کسی اختلاف کے تیمم کے نجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یعنی جب پانی کم ہوگا ایک میل کی مسافت سے تو اب پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ میل در شرع ثلث فرسنگ است، گر ترا دانش است و فرہنگ است،
میل کہتے ہیں ایک میل کو درمیانہ میں شرع عین کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت۔ اگر شرع ہا کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے تفصیل، وضاحت۔ ثلث کہتے ہیں تہائی کو۔ فرسنگ جو ہے یہ 3 میل کو کہا جاتا ہے، عربی میں اسے فرسخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں اسے کہتے ہیں فرسنگ، ٹھیک ہے نا۔ فرسنگ جو ہے یہ 3 میل کا ہوتا ہے۔ کتنے؟ اچھا، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں میل جو ہے وہ 3 میل کا تہائی ہے، یعنی ایک فرسنگ کا تہائی ہے، اور فرسنگ 3 میل کا ہوتا ہے، تہائی جو ہے 1 میل بنے گا۔ کتنا بنے گا؟ 1 میل۔ گر ترا دانش است و فرہنگ است، گر میں نا اگر ترا میں نا ترا اصل میں تو را، دانش میں نا عقل مند، فرہنگ میں نا ادب والا۔ فرہنگ میں نا کیا ہے؟ ادب، عقل، بصیرت، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر تو عقل مند اور بصیرت والا ہے، اگر تو عقل مند اور بصیرت والا ہے تو پھر اس بات کو جان لے کہ فرسنگ جو ہے، فرسنگ کا تہائی جو ہے شریعت میں 1 میل ہوتا ہے۔ ثلث فرسنگ ہست 4000 از قدم ہائے اشتر رہوار، ٹھیک ہے نا۔ ثلث فرسنگ کا تہائی ہست میں نہ ہے 4000 میں نہ 4000، از قدم ہائے، قدم کی جمع ہے قدم ہائے، اشتر حمزہ کی بھی فتح کے ساتھ، حمزہ کی بھی ضمہ کے ساتھ اور تا کی بھی ضمہ کے ساتھ، اشتر اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ راہوار جو چلنے والا ہو، راہوار کسے کہتے ہیں؟ درمیانی چال چلنے والے اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اشتر راہوار، درمیانی چال چلنے والے اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ اب فرسنگ کی مقدار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فرسنگ ہے کیا چیز۔ فرسنگ کا تہائی جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ثلث فرسنگ ہست 4000، فرسنگ کا جو تہائی ہے وہ درمیانی چال چلنے والے اونٹ کے قدموں میں سے 4000 قدم ہیں، یعنی درمیانی چال چلنے والا اونٹ 4000 قدم چلے تو 1 میل بنتا ہے، یعنی فرسنگ کا تہائی بنتا ہے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت بیان کی۔ عزیز طلباء، آج ہم نے نام حق کا 19واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔